إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان کہی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آنے کی کوشش کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو بھائیو دوستو بزرگوں قابل احترام خواتین اسلام آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جمعہ کے احکام آداب و مسائل اور فضائل ہیں اللہ احکم الحاکمین نے اس امت کو بہت سی خصوصیات اور بہترین فضائل سے نوازا ہے ان میں ایک جمعۃ المبارک کا دن ہے جس سے پہلی امتیں یہودی اور نصرانی عیسائی محروم کر دیے گئے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کا نام اس لیے جمعہ رکھا ہے کیونکہ یہ جمع سے مشتق ہے اس لیے کہ اس میں ہفتے میں ایک دن مسلمان بڑی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ ذوالجلال نے مومنوں کو عبادت کی غرض سے جمع ہونے کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ مالک نے فرمایا ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بھاگ کر آئیں تیز قدموں کے ساتھ آئیں بلکہ نماز کے لیے سکون اطمینان خالص نیت خشوع اور خضوع کے ساتھ آنا مراد ہے اور جمعہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کا دن ہے دنوں میں اس کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے کہ مہینوں میں رمضان کی اہمیت ہے
اور اس دن دعا کے لیے ایک قبولیت کی گھڑی ہے، جس طرح ماہ رمضان میں شب قدر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جمعہ کہاں فرض ہوا؟ بعض علماء کا خیال ہے کہ جمعہ مدینہ میں فرض ہوا، بعض نے کہا جمعہ فرض مکہ میں ہوا، لیکن اس کی تطبیق جمعہ سب سے پہلے مدینہ میں پڑھایا گیا۔ حرہ بنی بیاض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے حضرت سعد بن زرارہ نے جمعہ پڑھایا، اور یہ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر جگہ ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے قباء میں قیام کیا۔ جب آپ جمعے کے دن قباء سے نکلے تو بنی عمر بن سالم کے بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا، جہاں آج بھی مسجد جمعہ موجود ہے۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں، مالک بن نجار کی جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر کی اور جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے علاقے میں، جس کو آج کل احسا کہا جاتا ہے، وہاں جواسا نامی گاؤں میں جمعہ شروع ہوا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ بظاہر جتنے بھی جمعے شروع ہوئے وہ دیہات میں ہی جمعے شروع ہوئے۔ جمعہ کی نماز ہر جگہ پڑھی جائے گی، خواہ وہ شہر ہو خواہ وہ گاؤں ہو، اور اس کی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین والوں کو لکھا کہ جہاں بھی ہو جمعے کی نماز ادا کرو۔ ہمارے ہاں بعض لوگ دیہاتوں میں جمعہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جمعہ شہر میں پڑھا جانا چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا جمعہ بنو سالم کے محلے میں پڑھایا تو وہ مدینہ سے بھی دور تھا اور قباء سے بھی دور بستی تھی۔ اسی طرح بعض لوگ دیہاتوں میں اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں صحیح رائے کے مطابق اگر 2 آدمی بھی ہوں، ایک خطبہ دے اور دوسرا سنے، ان دونوں کو جمعہ پڑھانا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ ذوالجلال نے اس امت پر خاص فضل فرمایا کہ ہمیں جمعہ کی طرف رہنمائی فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون والسابقون یوم القیامہ، فرمایا ہم ایسی امت ہیں جو آخر میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے زیادہ سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے۔ پہلی امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، اور یہی یوم جمعہ وہ دن ہے جس پر ان پر فرض کیا گیا لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کی۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے نصارہ کا دن اتوار کا دن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو سب دنوں سے افضل قرار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہا خلق آدم فیہا احبط وفیہا تیب علیہ، فرمایا دنوں میں سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا یہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن انہیں زمین پر اتارا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کا انتقال ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، لہذا جمعے رات کی رات کو ہر جانور مقرب فرشتے فرمایا صبح سے لے کے طلوع آفتاب تک اللہ ذوالجلال سے قیامت کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ وہ ڈرتے اس لیے ہیں ہو سکتا ہے صبح قیامت آ جائے، مگر انسان غافل ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جمعے کی رات کو کچھ لوگوں نے فلموں کے پروگرام بنائے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھیلوں میں مشغول ہوتے ہیں، حالانکہ
اس رات کو بھی اللہ ذوالجلال کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، عین اس گھڑی میں جو مسلمان بندہ اللہ ذوالجلال سے کسی چیز کا سوال کرے اللہ ذوالجلال اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا فیہ نفخۃ وفیہ صعقۃ، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور فرمایا اسی دن زوردار چیخ ہوئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الاعظام سید الایام واعظمها عند اللہ، فرمایا جمعے کا دن یہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ ذوالجلال کے نزدیک بڑی ہی عظمت والا ہے، اور اللہ ذوالجلال کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں جمعے کے دن ہر مکلف مستطیع پر جمعہ فرض کیا گیا ہے، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، باجماعت جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر حق اور واجب ہے، سوائے 4 افراد کے، ایک غلام جو کسی کی ملکیت ہو، اب غلامی ختم ہو چکی ہے، اور دوسری عورت، تیسرا بچہ، اور چوتھا مریض جو کہ جمعے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا۔ امت کا اجماع ہے کہ اس کے علاوہ سب لوگوں پر جمعہ فرض ہے، اور میرے بھائیوں نماز جمعہ با جماعت ادا کرنی چاہیے، انفرادی طور پر درست نہیں ہے۔ اور جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے اسے ظہر کی 4 رکعت ادا کرنی چاہیے، اور جو بندہ سستی کے طور پر سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، ڈیوٹی پر ہے، جمعے کو سستی کے طور پر بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، فرمایا جو غفلت کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی کرتا ہے کسی کو جو نماز کے لیے کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو نماز جمعہ میں پیچھے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو جمعہ کے آداب میں جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بالغ پر اسے واجب قرار دیا ہے، لہذا اس دن غسل کرنا، صفائی کرنا، خوشبو اور اچھے لباس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ کے دن آنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اسی طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو دوستو بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث شریف کو سنیے، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویطہر ما استطاع من الطہر، فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے حسب استطاعت پوری طہارت کرے، تیل لگائے، اپنے گھر کی عطر لگائے، ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، پھر مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کو جدا نہ کرے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، ثم یصلی ما کتبہ، پھر جو اللہ نے توفیق دی ہو جتنی نماز اس کے مقدر میں ہے پڑھ لے۔ فرمایا پھر خود ثم یصلی ثم ینصت اذا تکلم الامام، جب امام خطبہ دے توجہ کے ساتھ پر سنیں اللہ غفر لہ ما بین و بین الجمعۃ الاخری، اللہ ذوالجلال ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں وفضل ثلاثۃ ایام، اور مزید 3 دن بھی اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا
کہ جمعے کے دن غسل کر کے انسان خوشبو لگا کے صاف ستھرا لباس پہن کے مسجد میں آتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے. پھر فرمایا ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جتنے بھی اللہ نے توفیق دی ہے 2 رکعت تو تحیت المسجد اس نے پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے جمعے کے دن جس طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں ہوتی ہیں جمعے کے دن پہلی سنتیں نہیں ہیں، نفل نماز ہے، جتنی انسان پڑھ لے پھر خطبہ سنتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردنیں پھلانگ کر نہیں آتا، گردنیں پھلانگ کر نہیں آتا، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے. دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر، فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا کرایا نماز کے لیے اول وقت آیا. ہم تو بیٹھے رہتے ہیں نا گھروں میں، ابھی تیاری ہی نہیں ہوئی، باقی سارے کام ڈیوٹی پر جانے کے لیے اگر صبح 6 بجے بھی جانا پڑے تو چلے جاتے ہیں، کیونکہ کارڈ مارنا ہے، انگوٹھا لگانا ہے، تنخواہ کٹ جائے گی. لیکن جمعے کے دن ابھی بڑا ٹائم ہے. فرمایا اول وقت نماز کے لیے آیا اور فرمایا وَمَشَىٰ لَمْ يَرْكَضْ، پیدل چل کر آیا، خطبہ شروع ہونا سنا، امام کے قریب غور سے خطبہ سنا، فرمایا فَاسْتَمِعْ وَلَمْ يَلْغُ، اور کوئی لغو حرکت نہیں کی. لغو حرکت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے خطبے کے دوران کسی دوسرے کو کہا چپ کر فقد لغا، اس نے لغو کام کیا. یا پھر کئی لوگ آ کے موبائل دیکھتے رہتے ہیں جمعے کے دن وقت بھی خطبے کے دوران، کئی لوگ صفوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، کئی لوگ کچھ حرکتیں کرتے ہیں، یہ ساری لغو حرکتیں ہیں. خطبے کے دوران انسان کو توجہ کے ساتھ امام کی طرح منہ کر کے توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے. فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها و قیامها، کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جتنے قدم چل کر آیا ہے، فرمایا ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر ملے گا. 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر ملے گا. میرے بھائیو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صححہ البانی. اسی طرح میرے سے معلوم ہوا کہ جب دوسری اذان ہو جائے اس سے پہلے انسان کو آنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، جس نے غسل جنابت کی طرح یوم الجمعہ کو غسل کیا پھر نماز جمعہ کے لیے چلا گیا اور گویا کہ اس نے 1 اونٹ کی قربانی کی. یہ دوسری اذان سے پہلے اول وقت میں آیا، اول گھڑی میں آیا، گویا 1 اونٹ کی قربانی اس نے کی، 1 اونٹ کی قربانی صدقہ کی. جو دوسری گھڑی میں آیا گویا 1 گائے اس نے قربانی کی. تیسری گھڑی میں پہنچا گویا سینگوں والے مینڈے کی قربانی کی. اور چوتھی گھڑی میں آیا گویا اس نے 1 مرغی صدقہ دی. اور 5ویں گھڑی میں آیا گویا کہ 1 انڈا اس نے صدقہ دیا. فرمایا جب امام فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، جب امام منبر کی طرف چل نکلے فرشتے بھی مسجد میں حاضر ہو کر اس کا خطبہ سنتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن فرشتے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کا نام باری باری لکھتے ہیں. اور جب امام منبر پر بیٹھتا ہے صحیفوں کو لپیٹ کر خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اول وقت میں آ کر قربانی کا اجر بھی لیں اور فرشتوں کے دفتروں میں، فرشتوں کے رجسٹروں میں ہمارا بھی نام لکھا جائے. اسی طرح جب بندہ مسجد میں آئے، جمعے کے دن مسجد میں آئے، سب سے پہلا کام کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بندہ مسجد میں آیا فقال اور آ کر بیٹھ گیا، فقال قم فرق رکعتین وتجوز فیہما،
اٹھو، اٹھ کے 2 رکعتیں نماز پڑھو اور زیادہ لمبی نہ پڑھو، ہلکی پھلکی پڑھو۔ اور آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم فی المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی کوئی تم میں مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھے، تحیت المسجد پڑھے۔ اور اگر سنتیں وغیرہ پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، فرض نماز ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیٹھنا ہے تو 2 رکعت ضرور پڑھے۔ اسی طرح جمعے کے دن اگر آپ پہلے خطبے نماز اذان سے پہلے آتے ہیں 2 رکعت تو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کا جی چاہے تو نفل جتنے مرضی پڑھ لیں۔ لیکن خطبے کے دوران اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو آ کر بیٹھنے سے پہلے ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا جس نے جمعے کے دن خطبے کے دوران کوئی بھی لغو بات کی، کوئی بھی لغو حرکت کی، فرمایا اس کی نماز ظہر کی شمار ہوگی، جمعے کا اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بہودہ حرکت کی اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا تو اس کا یہ جمعہ نماز ظہر شمار ہوگا۔ فرمایا وَتَخَطَّى رَقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا، اور لوگوں کی گردنوں کو جمعے کے خطبے کے دوران پھلانگا تو اس کو جمعے کا اجر نہیں ملے گا اس لیے میں بھائیوں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جمعے کے دن آئیں۔ جو بزرگ حضرات ہیں وہ تو سائیڈوں پر بیٹھیں، جوانوں کو چاہیے آگے آ کر آگے بیٹھیں، جتنا آگے بیٹھیں گے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو سمیٹ لیں گی۔ اسی طرح جمعے کے خطبے کے دوران کسی چیز کے ساتھ کھیلنا منع ہے۔ اسی طرح جمعے اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگہ کو بدل لیا کرو۔ خطبہ جمعہ کے دوران 2 ہاتھوں کو ایسے ملانا اس کو تشبیہ کہتے ہیں، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ خطبہ جمعہ کے دوران خطیب کی طرف منہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح جمعے کے دن مسجد میں بھیک مانگنا منع ہے، اور جمعے کے دن انسان جب گھر سے آتا ہے چھوٹے چھوٹے قدم چل کے آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب لے لے۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا میں نے عرض کیا، علماء نے کہا ہے اور جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہیں، ان میں ایک گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ ذوالجلال سے سوال کرتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا فَالْتَمِسُوهَا آخر ساعت بعد العصر، عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ اس لیے جمعے کے دن آخری گھڑی عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک ہمارے اسلاف زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے، اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتے۔ حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے، سعید ابن جبیر عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی بات نہیں کرتے، یہ وقت ذکر اور دعا میں گزارتے۔ اسی طرح امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ کثرت سے درود پڑھتے۔ کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو کہتے اللہ کے بندے یہ تو وقت ہے کہ فرشتے ہمارا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، ہم کیوں اپنے دوسرے اعمال میں ضائع کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن فرمایا جو بندہ جمعہ پڑھ لے حتی ینصر فیصلی رکعتین، فرمایا نبی صلی اللہ من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی اربعا، فرمایا جو بندہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لے تو جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت 2 کر کے پڑھے۔ اگر مسجد میں پڑھنی ہے 2 کر کے 4 پڑھے، اور اگر جلدی ہے 2 مسجد میں پڑھ لے 2 گھر میں پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعۃ، آپ جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں نماز نہیں پڑھتے حتی ینصرف فیصلی رکعتین، آپ گھر میں جا کر 2 رکعت پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنتے اور نفل گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے۔
اس لیے اگر کوئی بندہ گھر میں، علماء نے لکھا ہے مسجد میں پڑھتا ہے 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھے، لیکن گھر جا کر پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات کو قیام کے لیے یا جمعے کے دن کا روزہ رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ فرمایا لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ، فرمایا کوئی بندہ بھی صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے، ایک دن پہلے کا روزہ رکھے ساتھ اور ایک دن بعد کا ساتھ روزہ رکھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اوالہ من النور ما بین الجمعتین، فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص جمعے کی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے سامنے اور خانہ کعبہ کے درمیان کی مسافت کے برابر نور آ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جمعے کا ادب کرنے اور جمعے کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، بعد جمعے کے دن انسان آئے یا کوئی بھی نماز کے لیے آئے تو دل میں ارادہ ہو، نیت ہو کہ میں یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی طرح جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعے کے دن صبح کی نماز ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، فرمایا جمعے کے دن جو تم درود پڑھتے ہو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیف یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے؟ آپ کا جسم اطہر تو قبر میں ہوگا، بسیدہ ہو جائے گا۔ فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ ذوالجلال نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ امتی تورد علی فی کل یوم جمعۃ، میری امت کا درود ہر جمعے کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کان اقربہ منی منزلۃ، وہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور درود وہ پڑھنا چاہیے جو مسنون ہے، جیسا کہ آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں۔ اسی طرح درود کے اور بھی صیغے ہیں، جس طرح مختصر طور پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور لوگ جس طرح لوگوں نے درود بنائے ہوئے ہیں ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کو بھی درود کہتے ہیں، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جتنے بھی درود کے صیغے ہیں وہ اللہم سے شروع ہوتے ہیں اور اللہ ذوالجلال سے درخواست کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے جمعے کے دن جو جمعے کی نماز نہیں پائی تو اس نے جمعے کے دن جمعے کی نماز میں 1 رکعت ہی پا لی، فرمایا وہ دوسری رکعت ملا لے، اور جس نے جمعے کے دن آخری رکعت میں رکوع ہی پایا، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت اور پڑھ کے ظہر کی نماز ادا کر لے۔ ان سے ثابت ہوا کہ کم از کم 1 رکعت امام کے ساتھ ملے، جس کو 1 رکعت بھی نہیں ملے اسے دوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام سے شامل ہوتا ہے، اس کو نماز جمعہ کا ثواب نہیں ملتا، اور اس کے بعد اسے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔
کیونکہ ہمیں حوصلہ ہوگا، ہمیں یہ پتہ ہوگا جمعے کا کیا اجر و ثواب ہے، تو ہم گھر سے جلد از جلد آئیں گے، جمعے کی پہلی اذان سے پہلے بھی مسجد میں پہنچے ہوں گے تاکہ اللہ ذوالجلال سے زیادہ اجر کما سکیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا نیکیوں کی منڈی ہے، یہاں ہی نیکیاں ملیں گی، یہاں ہی نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ جس دن بندہ دنیا سے فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نیکیاں اس دن ہمارے کام آئیں گی جس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ کوئی کام آئے گا۔ اس دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، کوشش کرے گا، لیکن کوئی اس کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان مواقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ و ہمارے والدین پر رحم فرما۔ یا اللہ جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلیں گے اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مجبور مقہور مظلوم ہیں اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔